بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان، امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں کلیدی کردار پاکستان نبھانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کی ہی یہ خواہش ہے کہ پاکستان امن مذاکرات شروع کرے، لیکن عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد ایک عجیب خبر آئی ہے جس سے انڈیا میں ماتم کا سما پیدا ہو گیا ہے اور انڈیا نئے نئے حربے آزمانا شروع کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کشمیر میں اپنی افواج کی تعداد زیادہ کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ LOC پر بھی حالات کو خراب کر رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ افغان طالبان، جن کو پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ پاکستان سے نفرت کرنے لگے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جب بھی انہیں بلائیں وہ پاکستان آنے کو تیار ہے۔ اس خبر سے آخر انڈیا کیوں ڈرا ہوا ہے؟ پہلے تو صدر ٹرمپ کی ثالثی والی خبر نے انڈیا میں ایک طوفان برپا کیا، پھر طالبان والی خبر۔ دوستو، اس لیے کہ اگر آج افغان طالبان آزاد ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کو آئیں گے، پھر نہ کشمیری بلکہ سارے ہندوستان کو ہی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ہندوستان کے کئی ریاستوں میں پہلے ہی سے افغان طالبان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماچل پردیش، گوا اور تمل ناڈو میں طالبان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ انڈیا نے پہلے مودی کے ذریعے خفیہ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کو امریکن صدر نے عمران خان کے سامنے بیان کر دیا، جبکہ یہ انڈیا کی خفیہ سازش تھی جسے وہ استعمال کر کے آگے نیا کھیل کھیلنے جا رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے وہ سچ بتا دیا۔ دوستو، دوسرا یہ کہ کشمیر میں اسپیشل سٹیٹس والے آرٹیکل کو آئین سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اسپیشل سٹیٹس کیا ہے؟ اس کی وجہ سے انڈین کشمیر میں کوئی جگہ نہیں خرید سکتے، اپنی آبادکاری بھی نہیں کر سکتے، کاروبار تک نہیں کر سکتے، جبکہ کشمیری اگر کشمیر سے باہر کسی اور جگہ رہنا چاہیں تو وہ اسپیشل سٹیٹس سے باہر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس قانون کی وجہ سے انڈین اپنی آبادکاری کشمیر میں نہیں بڑھا سکتے۔ انڈیا جو گیم کھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ ہندو آبادی کشمیر میں بسائے گا، پھر دنیا کے سامنے اعلان کروائے گا کہ وہ کشمیر میں رائے شماری یعنی ووٹنگ کرانے کو تیار ہے، جس ووٹنگ میں یہ شرطیں رکھی جائیں گی کہ کشمیری عوام آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا پھر انڈیا کے ساتھ، جبکہ ہندو آبادی جو کشمیر میں بسائی جائے گی وہ کشمیر کو اپنا بتاتے ہوئے انڈیا کے ساتھ انڈیا کے لیے ووٹ ڈالے گی۔ اس اسپیشل سٹیٹس والے آرٹیکل کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں۔ ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک اور گیم کھیلی ہے، وہ یہ کہ ہندوستان میں قرآن پاک پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جہاد کا ذکر ہے۔ وہ اس کو اس طرح بیان کر کے قرآن پاک پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلم عوام کی توجہ اس طرف کر کے کشمیر میں افواج کی تعداد زیادہ کی گئی ہے۔ صرف ایک سال سے بھی کم وقت میں کشمیر میں افواج کی تعداد 8 لاکھ سے 9 لاکھ کر دی گئی ہے اور ساتھ میں LOC پر بھی فائرنگ جاری ہے۔ اس بار انڈیا نے حد کرتے ہوئے پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے کلسٹر بم گرائے ہیں۔ دوستو، عالمی قوانین کے تحت شہری آبادی پر کلسٹر بم نہیں گرائے جا سکتے۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ کلسٹر بم کیا ہے۔ دوستو، کلسٹر بم حملہ آور فوج مثلاً بختر بند گاڑیاں پیادہ فارمیشنوں کے اشتراک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بم ایک ہی وقت میں ان دونوں عناصر کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے اسے کمبائنڈ ایمونیشن یعنی باہمی اثرات کا حامل اسلحہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بم کا بیرونی خول جس فولاد سے بنا ہوتا ہے اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بم کے اندر دھماکہ ہوتے ہی یہ خول چھوٹے چھوٹے تیز پارچوں میں تقسیم ہو کر ہر طرف بکھر جاتا ہے اور پیادہ سپاہ میں تباہی پھیلا دیتا ہے۔ دوستو، بم کے اندر 247 چھوٹے بم ہوتے ہیں جن پر اینٹی آرمر اور اینٹی پرنسل وار ہیڈ نصب ہوتے ہیں، جو اطراف میں واقع ہر ذی حس اور ہر مشینی چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بم کا کل وزن 500 پاؤنڈ یعنی تقریباً 240 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ تیاری کے وقت سے لے کر 20 سال تک کارآمد ہے۔ یہ بم اپنی اہلیت کے لحاظ سے تباہی والا بم کہلاتا ہے۔ بھارت یہ بم خود نہیں بنا سکتا، لیکن وہ یہ بم روس سے خرید رہا ہے اور پاکستان یہ بم خود بنا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان نے کلسٹر بم کی ٹیکنالوجی کو اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ پاکستانی ایک کلسٹر بم انڈین 4 کلسٹر بم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عالمی قوانین کے تحت بھارت ایڈوانس کلسٹر بم رشیا سے نہیں خرید سکتا۔ دوستو اب آپ یہ جان لیں کہ بھارت نے ایک کلسٹر بم پھینک کر پاکستان سے پنگا لے لیا ہے۔ اگر پاکستان نے کلسٹر بم بھارت کو جواب میں پھینک دیا تو انڈیا میں کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ اگر پاکستان نے پھر سے فروری والا مارکا دہرایا تو پھر سے ابھینندن جو پکڑے جائیں گے ان کا کیا ہوگا۔ دوستو، چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو
वो क्लस्टर बम से तो जवाब दे ही सकता है, इसी नौइयत के पाकिस्तान के पास और कौन कौन से बम हैं जो भारत को फरवरी वाली याद दिला सकते हैं। दोस्तों पहले बम का नाम है M सीरीज के बम। दोस्तों यूरोपियन कॉम्प्लेक्स में जो बम बनाए जाते हैं इनमें MK-80 नाटो एप्लेक्शन और MK-80 वारसा एप्लेक्शन शामिल है। M सीरीज के 900 किलोग्राम वजनी बम की तैयारी इस बात का सबूत है पाकिस्तान के तमाम बमबार तैयारे इस कदर भारी बम भी ले जा सकते हैं। दोस्तों इसका दूसरा मतलब ये है कि इन प्लेटफॉर्म पर 900 किलोग्राम वजनी हामिल जोरी बम भी नस्ब किए जा सकते हैं। माजी में मगरबी मीडिया दावा करता रहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकन साख्ता F-16 के प्लेटफॉर्मों पर जोरी बम नस्ब करने के लिए कई तब्दीलियां की हैं। इस इल्जाम में कोई सदाकत है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के तमाम तैयारे 900 किलोग्राम के M सीरीज के बम ले जा सकते हैं। M सीरीज के ये बम अमूमन हमला आवर फौज के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये सतह जमीन से चंद मीटर बुलंदी पर सतह जमीन के अंदर घुसकर फटने की एलियत रखता है। इस गर्ज से इन पर मुख्तलिफ नौइयत के फ्यूज लगाए जा सकते हैं। दोस्तों M सीरीज का ये बम क्लस्टर बम से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान M सीरीज के बम भी इस्तेमाल कर सकता है और इनसे जो तबाही आएगी वो जोरी बम से तो कम ही होगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा तबाही होगी कि हिंदुस्तान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों इसी तरह के और बम भी पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर आम की गई है वो हमने आपको बता दी है। वो इंफॉर्मेशन जो आम नहीं की गई वो ना ही हमें पता है और ना ही हम ऐसी कोई पेशन गोई कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक के बटन को दबाने के साथ साथ अपनी कीमती राय भी दीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।